فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیو، درگزر کر دیو. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تسی پسند نہ کرو گے اللہ تو معاف کر دے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب ارشاد فرمایا، سنائے حدیث در الفاظ، فرمایا سل من قطعک، حضور نے ارشاد فرمایا جڑا تہاڈے نال تعلق توڑے تسی اس نال تعلق جوڑو. جڑا تہاڈے نال تعلق توڑے تسی اس نال تعلق جوڑو. وآت من حرمک، حضور نے فرمایا جڑا تانوں محروم کرے تساں کوئی شے نہ دے دے تسی اساں عطا کرو، تسی اساں عطا کرو. تیسرا آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، فرمایا جڑا تہاڈے نال نا انصافی کرے اساں معاف کر دیو. اگر ساڈے کو کوئی بندہ آ جائے معافی منگنے واسطے اساں سچے دل نہ کی کر دیو، معاف کر دیو، اس واسطے کہ آج اتنے معاف کرے سو کل رب اتنے تو ہم کی کر دے سی. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سل من قطعك وآت من حرمك واعف عمن ظلمك. رواہ احمد ابن حنبل فی مسندہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خالق لم یزل بحمد و ثنا، اور حضور رحمت عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد، واجب القدر بزرگوں دوستو، اس دنیا دے وچ انسان رہنا، دنیا انساناں دے نال اس دا رابطہ ضروری ہے. ایک اکلا انسان اس معاشرے دے اندر رہ نہیں سکنا. مختلف کاماں واسطے اساں معاشرے دا حصہ بننا ضروری ہونا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندے تے لازم کیتے، اس طرح دوسرے بندے نے حقوق بھی لازم فرمائے، اور اے حقوق و فرائض دا صحیح تناسب بھی اس معاشرے خوبصورت بنے رہا. بات انسان دا اللہ تعالیٰ ایک جسم بنایا، ایک ظاہری ضرورتاں، اور اے جسم بیمار ہو جائے تو اس دی شفا واسطے اسی کہنے کو بہنے ہیں ڈاکٹر کو میڈیسن گینے ہیں، اللہ تعالیٰ اساں صحت عطا کر دینا. اور اس جسم دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دل بھی رکھا، اساں بھی مختلف قسم دے امراض
لگ وینے اور روح جڑی انتہائی لطیف ہے اور انسان دے اندر ودیت کیتی گئی ہے اس روح دی بھی امراضن اور او مرض او بیماریاں جڑیاں روحاں لگ وینیاں انسان دی روحاں اساں مٹان واسطے حضور علیہ السلام بھیجا گیا قرآن دیتا گیا احادیث دیتیاں گئیاں کہ اگر ایسی کوئی بیماری لگ جائے تو اساں ہٹانا کیویں اور جس طرح انسان کھانا کھان لگیا اپنے کپڑیاں بچانا مختلف کبھی تولیہ رکھ لیا کبھی نیپکن رکھ لیا کبھی کوئی چیز تاکہ کپڑے دیتے کوئی ذرا نہ گر جائے اسی طرح انسان اپنی روح کا تحفظ بھی اساں کرنا چاہیے جس طرح کپڑا کی حفاظت کرے نا روح کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور انسان اس دنیا چرانا جس طرح کپڑے نو میل تو بچانا ممکن نہیں ہے میلا ہون تو بچانا انسان بس کی گل نہیں ہے انسان کپڑے زیب تن کرے نا جتنا بھی صاف ماحول ہوگی 2-3 دن تو بعد اس کے کپڑے کیوں ہوئے میلے ہوئے اور انہیں دھونا پونا اسی طرح انسان اس معاشرے میں رہنا تو اس کو غلطیاں بھی ہونیاں اور انہاں غلطیاں دے اتے اس کو جس طرح انسان خطا دا پتلا غلطیاں ہونیاں دوسرے بندے کو بھی اس طرح اس دے حق دے وچ بعض اوقات ناجائز کم ہو گئے بعض اوقات ایسے کم ہو گئے جنہاں وہ پسند نہیں کرے نا اور اگر کوئی بندہ جس تہاڈے نال زیادتی کیتی جس تہاڈے نال نا انصافی کیتی اگر تہاڈے کو آ جائے یار غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی ہے تو اسا معاف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے معاف کر وہ تہاڈے کو آ گیا اس کا آ جانا ہی کافی ہے اور بلکہ اس نے آ جان تو پہلے تسی کی کر دیو معاف کر دیو حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کریں اور یہ مسند امام احمد بن حنبل دے وچ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو تمیمہ صحابی رسولن وہ ایک دن حضور علیہ السلام دے کو آئے نا اور آ کے عرض کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں نصیحت فرماؤ ماں کی کرو نصیحت فرماؤ اور حضور علیہ السلام نے جڑی نصیحت فرمائی اس دے الفاظ دے اندر تسی غور کرے جس قدر غور کرنے ویسو نا اس قدر حکمت دے موتی چنے ویسو حکمت دے موتی نظر آنے ویسن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو تمیمہ اور نصیحت فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ وہ تیرے عیب تو واقف ہوگی اور جس ویلے آپس گل ہوگی وہ عیب تہاڈے اندر اے ابو تمیمہ اور وہ بندہ وہ عیب ذکر کر کے تساں برا بلا آکھے تساں کیا آکھے برا بلا آکھے اور تساں اس بندے دا عیب پتا اساں تہاڈا پتا اور تساں اس دا پتا اور او تو تمہیں برا بلا کہہ رہا وہ عیب یاد دلا رہا لیکن اے ابو تمیمہ بدلے دے وچ اس عیب نہ اس دا ذکر نہ کریں جڑا اس دے اندر موجود ہے اور تاں پتا تاں کتنی پیاری نصیحت ہے فرمایا اس کا لحاظ نہیں کیتا اس تہاڈا عیب تہاڈے منہ موتی کی کر دیتا بیان کر دیتا لیکن بدلے دے اندر خاموشی اختیار کرنی جڑا اس دے اندر عیب ہے اور تساں پتا وہ ذکر نہ کرنا پت ہو سی کے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس جڑا تہاڈا عیب ذکر کیتا نا اساں گناہ مل سی تے تسی جڑا اس دا عیب ذکر کرنے تو چپ کر گئے ہو اللہ تساں اجر عطا کرے سی اللہ تساں کی کرے سی اجر عطا کرے سی کس قدر پیاری نصیحت ہے حکمت دے موتی اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی تہاڈے کو آئے معافی منگنے واسطے تساں کی کر دیو معاف کر دیو
اس ظلم کیتا، اس زیادتی کیتی، لیکن وہ اس دا کردار، اور تہاڈا کردار کیا ہونا چاہیے؟ گالی دے جواب وچ گالی نہیں دینی چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر نال نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی آ جائے تہاڈے کول معافی منگے نہیں تو اساں کی کر دیو؟ معاف کر دو۔ اللہ تہاڈا درجہ کی کر دے سی؟ بلند کر دے سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرے لیں، اور اے بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر روایت فرمائیے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب ارشاد فرمایا، سنائے حدیث کے الفاظ، فرمایا سل من قطعک، حضور نے ارشاد فرمایا جڑا تہاڈے نال تعلق توڑے تسی اس نال تعلق جوڑو، جڑا تہاڈے نال تعلق توڑے تسی اس نال تعلق جوڑو، وآت من حرمک، حضور نے فرمایا جڑا تانوں محروم کرے تساں کوئی شے نہ دے دے تسی اساں عطا کرو، تسی اساں عطا کرو۔ تیسرا آپ نے فرمایا واعف عمن ظلمک، فرمایا جڑا تہاڈے نال نا انصافی کرے اساں معاف کر دیو، اساں کی کر دیو؟ معاف کر دیو۔ دل معاف کرے سو نا پکی ہو سی، ایک تا اللہ اجر عطا کرے سی، دوسرا رب قرآن ہی فرمانا ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا برائی دے جواب نیکی نہ دیو، کی ہو سی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، قرآن اجرام فرمانا کہ جڑی تہاڈے اور اس دے درمیان عداوت ہے نا، دشمنی، جس ویلے تسی برائی دا جواب نیکی نہ دے سو وہ تہاڈا گہرا دوست بن گئے سی، وہ تہاڈا وہ سوچے سی تے صحیح نہیں یار میں کی کیتا تے اس جواب وچ کی کیتا، جنہیں سوچ سی اور اگر ضمیر زندہ وہ واپس ہی تہاڈے کول سکا یار میری کوئی زیادتی ہوگی، کیا سی میرے کو زیادتی ہو گئی، امام کے کر دے معاف کر دے، اور جڑا معذرت قبول کر دے سی اللہ بھی اسا معاف کر دے سی، اللہ بھی کی کر دے سی؟ معاف کر دے سی۔ اس واسطے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اور معجم کبیر دی یہ حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس قدرت دے باوجود بدلہ گھنے دی قدرت اس کو موجود ہے، پاور اس کو موجود ہے، طاقت ہی موجود، بدلہ گھنے آتا گن سکنا یا اگر اس معاف کر دیتا نا اللہ تنگی والے دن، اللہ تنگی والے دن کیڑا؟ قیامت آ، جس دن نفسی نفسی ہو سی تے رب کے فرما رہا کہ جس دن تنگی ہو سی اللہ تعالیٰ اسا معاف کر دے سی، اللہ اسا کی کر دے سی؟ معاف کر دے سی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر ذکر کیتا، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیو، درگزر کر دیو، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تسی پسند نہ کرے لے اللہ تو معاف کر دے گی، اللہ کی کر دے گی؟ معاف کر دے گی۔ اللہ کی ایک صفت ہے عفو، درگزر کرنے والا، درگزر کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ اپنے بندہ تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اور اللہ یہ چاہنا کہ میری یہ صفت میرے بندہ کے اندر بھی موجود ہوگی، میرے بندہ کے اندر بھی موجود ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے کامل ترین بندے، اللہ تعالیٰ دے کامل ترین بندے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اگر سیرت دیکھو بے شمار پھول نظر آنے جنہیں ستایا، جنہیں تکلیفیں دیتیاں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں تے قادر ہو گئے نا حضور معاف فرما دیتا، حضور کیا کر دیتا؟ معاف کر دیتا۔ کنج سراقہ بن مالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلے مکہ چو مدینہ ہجرت کی تھی نا، مکہ چو مدینہ ہجرت کی تھی تے مکہ نے انعام رکھ دیتا، جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ گرفتار کر کے واپس لے اسی 100 اٹھ دیتے ویسن، کتنے دیتے ویسن؟ 100 اٹھ۔ اور سراقہ بن مالک وہ اپنے گھوڑی تے سوار ہویا، پیچھا کیتا حضور دا، جب حضور دے کول گیا نا تے اس دی گھوڑی زمین دے اندر دھس گئی، اور سراقہ بن مالک آخر جس ویلے میری گھوڑی زمین دے اندر دھسی نا ماں اسی ویلے اندازہ ہو گیا کہ حضور اللہ شانہ عطا کرے سی، حضور اللہ شانہ عطا کرے سی، اور انہاں دا دین ہر دین دے تے غالب آوے سی،
ہر دین دے تے کیا ویسی غالب آ ویسی. وہ آخر میں حضور دے کول گیا, سارا واقعہ تساں پتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا اور وہ کی کرن گئے آ, حضور گرفتار کرن, حضور گرفتار کرن گئے آ, اور اس آقا حضور ماں امان دے دیو, میں تہاڈا پیچھا ہونا نہ کرے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال غلام موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق دا عامر بن فہرا. حضور انہاں فرمایا اے عامر ایک چمڑے دا ٹکڑا لے اور اس دے اتنے امان لکھ کے دے دے, اس دے اتنے امان لکھ کے دے دے. ہن تسی اندازہ کرو جیڑا گرفتار کرن آیا حضور اس نو جان دی امان عطا کر رہے, اس نو جان دی معاف کر دیتا. کی کر دیتا؟ معاف کر دیتا. اسی طرح جب غزوہ بدر ہویا, غزوہ بدر ہویا, میرے نال اگر چل سو نا جواب دے سو, میں پتہ چل سی سمجھ آ رہی تہاڈی گل. غزوہ بدر ہویا نا تو اس وچ کافراں دے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور کافر آ گئے مکہ چ, اور عمیر بن وہب انہوں نے بعد اسلام قبول کر لیا. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ یہ دوئے اس ویلے حالت کفر چ یہ بیٹھے کعبہ دے سین دے اندر, خانہ کعبہ شریف دے نال حتیم کعبہ چ, اور آپس وچ گل بات کر رہے ہیں. صفوان بن امیہ اپنی قوم دا سردار ہے, اس آخر جی تے بڑے بڑے سردار ساڑے قتل ہو گئے بدر دے اندر, ہوں تو زندہ رہنے کوئی مزہ نہیں ہے. تے عمیر بن وہب کول بیٹھے آ, عمیر بن وہب اس دا پتر قیدی ہے مدینے دے اندر, وہ بھی بدر دے اندر شامل ہے اور قید ہے کتنے وہب اس دے پترے دا نام ہے وہب بن عمیر, یہ مدینہ دے اندر قید ہے. عمیر بن وہب آکھن لگا کہ اگر دو گلاں نہ ہون آنا تو میں حضور شہید کر دے معاذ اللہ جا کے مدینے. صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار جانا ہے, مالدار ہے, اس کا کیڑیاں گلاں اس موقع مل گیا. اس کا گلاں یہ بنا کہ ایک تو میرے تے قرضہ بڑا اور ادا کرنے کی میرے کو طاقت نہیں ہے, اور دوسری گل یہ کہ میں نے بچے چھوٹے چھوٹے نا, اگر میں حضور معاذ اللہ شہید کرنا نا تو میں آپ کے ہوگا نا اتنے قتل ہوگا نا, چونکہ صحابہ موجود ہیں, تب میں نے بچوں کی نگرانی کون کری سی. صفوان بن امیہ کا موقع کی تلاش ہی چاہے اس آقا چھوڑ دے, دو گلاں میں پوریاں کرے سا, یہ دو گلاں تیرے بچوں کی نگرانی بھی میں کرے سا, تیرا قرضہ بھی میں ادا کرے سا, تو جا معاذ اللہ جڑا تیرا ارادہ حضور آ کے کر دے شہید کر دے. اور عمیر کی کیتا, اس اپنی تلوار زہر دے اندر ڈبو لئی, زہر دے اندر ڈبو لئی تاکہ زخم لگے تو پھر ختم نہ ہوئے. اگر تلوار نہ بننا نہیں مرنا تو زہر نہ کیا جائے مر جائے, تو اس تلوار زہر دے اندر ڈبو لئی, ڈبو کے میان دے اندر پائی, گئے دے اندر حمائل کیتی, سوار ہویا مدینے پہنچ گیا. مدینے ہن کیوں آیا؟ حضور شہید کرنے واسطے. جدو مدینے پہنچا نا تو مسجد نبوی کے دروازے تے جا کے کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دے نال گفتگو کر رہے, دیکھا تو عمیر بن وہب گئے دے اندر تلوار ہے اور دروازے دیتے مسجد نبی دے دروازے دیتے کیا ہویا؟ کھڑا ہویا. فوراً گئے حضور دے کو, حضور عمیر بن وہب آیا, تلوار اس دے گلے دے اندر لٹکائی ہوئی ہے. وہ کیوں آیا؟ وہ موقع ایسی غزوہ بدر تازہ تازہ ہوا اور مسلمانوں کو کافران دے قیدی موجود ہے. حضور فرمایا سا میرے کول لے آؤ, اسا میرے کول لے آؤ. صحابہ نے اسا پکڑا, عمیر بن وہب حضور دے کول لے گئے. حضور فرمایا سا بٹھا دیو, جلے بٹھا دیتا گیا. حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے اور جیڑی گردن دے وچ تلوار لٹکائی ہوئی نا اسا ایک تو ہاتھ رکھ کے نا اس دی پیٹیاں, تلوار دی پیٹیاں ہاتھ رکھ لیا. حضور فرمایا عمر چھوڑ دو, عمر چھوڑ دو, سائڈ پہ ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق سائڈ پہ ہو گئے اور زہر نہ پجی تلوار اس گلے ہی لٹکائی ہوئی ہے, حالت کفر دے اندر ہے. معاذ اللہ حضور شہید کرنا آیا بیٹھا. حضور پوچھا عمیر بن وہب کیوں آیا؟ سکا نہ تو نہیں کیتا, یا رسول اللہ تو اس نے آکھا میں نے نہ جنیا. سکا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس واسطے آیا کہ تسی ساڑے قیدیاں تے احسان کرو. ساڑے قیدیاں تے جھوٹ بولا, ساڑے قیدیاں تے کی کرو؟ احسان کرو.
حضور فرمایا کیا واقعی اس گل واسطے آیا؟ کیا واقعی اس گل واسطے آیا؟ اس کہا جی خدا دی قسم ہے میں اس گل واسطے آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جڑا تو سن کعبہ دے وچ بیٹھ کے صفوان بن امیہ نال گل کیتی ہے کہ میرا قرضہ بھی تو ادا کری، میرے بچوں کا خیال بھی تو رکھی، میں جا کے حضور نو شہید کر دینا، وہ گل کدی گئی؟ وہ گل کدی گئی؟ حضور تو جان لینا جب یہ گل کی نا حضور قدمہ ہی ڈہ گیا آخنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً کی کر لیا؟ کلمہ پڑھ لیا اور فرمایا حضور اور میں واپس جاسا، جس قدر میں پہلے مسلمانہ مکے ستایا اور اسی قدر میں اسلام بھی تبلیغ کرے سا. حضور معاف فرما دیتا. حضور کی کر دیتا؟ معاف فرما دیتا. دیکھو نا حضور دی معافی دے نال کی ہویا؟ وہ مکہ دے اندر آیا اور اسلام دا بہت بڑا مبلغ بن گیا، اسلام دی بہت بڑا تبلیغ کرنے والا بن گیا. یہ معافی دی صفت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معافی دی صفت ہے. اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقاں دا سردار ہے، مدینہ دے وچ آیا یہودی، ظاہر نے زبان نہ کے پڑھ لے آیا، کلمہ پڑھ لے آیا، دل دے اندر کفر آیا. جدو یہ فوت ہو گیا نا تو اس دا بیٹا پکا مومن آیا، اس دا بیٹا کی آیا؟ پکا مومن آیا. اس دے بیٹے آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ دا جنازہ پڑھاؤ، میرے والد دا کی پڑھاؤ؟ جنازہ. اور عبداللہ بن ابی اے او بدبخت آیا، منافق آیا جڑا اتھے مویا پہ آیا، اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ تے بدکاری دی تہمت بھی لائی گئی، بدکاری دی تہمت بھی لائی گئی. اور جدو غزوہ احد ہویا راستے دے اندر 300 ساتھیاں لے کے واپس چلا گیا. کہ گیا ہوں اتنے بننے کی لوڑ ہونی، اگر 300 بندے ہی بندہ جنگ واسطے جا رہا تو کیا چلا جائے؟ واپس چلا جائے تو تکلیف تو ہونی ہے. گویا اس حضور بڑی تکلیفیں دیتی ہیں، لیکن انہوں نے بیٹا پکا مومن ہے، وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے پڑھاؤ، جنازہ پڑھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا چلو ٹھیک ہے. جب آپ جنازہ پڑھان کھڑے ہوئے نا حضرت عمر نیڑے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کہڑے جنازہ پڑھا رہے ہو؟ اس دا جس تہاڈی زوجہ محترمہ تے تہمت لائی، اس دا جڑا غزوہ احد وچ 300 بندے لے کے واپس چلا گیا، اس دا جس تہاڈی سواریاں بدبو والا آکھا، اس دا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ حضور فرمایا اے عمر ماں پتہ ساریاں گلاں، لیکن میرے جنازہ پڑھانا اس دی قوم مسلمان ہو ویسی، اس دی قوم کیوں ویسی؟ مسلمان ہو ویسی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کا جنازہ پڑھایا اور صرف جنازہ نہیں پڑھایا، اپنی قمیض بھی عطا کی تھی کہ اس دے سا کفن دیو، اس دے کی کرو. اور حضور فرمایا اے عمر ماں پتہ میری قمیض یا میرا نماز جنازہ اس دے عذاب وچ کمی نہیں کر سکنا، لیکن میرے جنازے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس دی قوم اسلام قبول کرنے بھی عزت عطا کر دے سی. دیکھو نا حضور کس قدر شفقت فرما رہے ہیں. میں پوچھنا چاہنا کوئی ساڑی بیوی تے تہمت لائے اسی تو بات اساں سلام بھی نہ کر سا تے حضور کس طرح شفقت فرما رہے ہیں، اس دے نماز جنازہ تے کھڑے ہیں اور اساں اپنی قمیض بھی عطا کر رہے ہیں. اور حضور جب جنازہ پڑھا دیتی نا نماز جنازہ تو اس حسن اخلاق دی وجہ تو عبداللہ بن ابی دی قوم دے 1000 بندے اسلام قبول کیتا. کتنے بندے اسلام قبول کیتا؟ 1000 بندے اسلام قبول کیتا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت حمزہ اے حضور دے او پیارے چچا ہے نا جنہاں آکھا میں نے اسد اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس دے رسول دے شیر، اللہ اور اس دے رسول دے شیر. غزوہ احد دے اندر انہاں شہید کیتا وحشی بن حرب نے. وحشی بن وہ نیزہ مارنے چ بڑا ماہر رہا، نیزہ مرے نے چھوٹا جو اس کو نیزہ ہونے اور اس کا نشانہ اتنا زبردست لگنا ہے کہ اس کا کبھی بھی نشانہ خطا نہیں ہونا. اور ایسا باقاعدہ بنت حارث کی طرف آکھا گیا کہ تسا حضور دے چاچا کی کرنا، یہ انہوں کا غلام ہے،
اور اس آقا کہ اگر تسا حضور دے چاچا کے کر دیتا شہید کر دیتا میں غلامی تو کے کر دے سا آزاد کر دے سا. او واشی بن حرب غزوہ احد دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت حمزہ اس کے کر دیتا شہید کر دیتا. اور اس شہادت کی وجہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غمگین ہوئے جس کا کوئی حد و حساب نہیں. اس واسطے کہ چاچا کوئی شہید کر دے چاچا کوئی شہید کر دے اپنے دلوں نا کوئی سیڑا معاذ اللہ انج کم کر دے اور سوڑے کو راہ پوچھے اسی راہ دساں اساں نہ دساں. ہوں سنائے حضور دا سننا سلوک جدو مکہ فتح ہو گیا نا واشی بن حرب جڑا طائف چلا گیا ڈر کی وجہ تو کہ ہوں مکہ فتح ہو گیا حضور سردار بن گئے اور میں حضور دی چاچا کی کیتا گیا شہید کیتا گا حضور میرے کو بدلا کی سن. لیکن جلے اس حضور دی کریمانہ صفات سنیا لوگوں کو تو ایک وفد دے ہمراہ آ گیا مکے چ اور مکے چ آ کے آخنا حضور میں اسلام تو قبول کر گئی سا لیکن میں یہ کچھ شرائط ہیں میں نے کچھ ہوں شرط کون لا رہا جڑا جس چاچا کی کیتا شہید کیتا. اچھا جی کی شرائط ہے اس کا کہا شرائط میری اے بن کہ میں بدکار بھی ہاں میں قتل بھی کیتے ہیں میں شرک بھی کیتا کیا میں اسلام قبول کر لوا تو ماں اللہ معاف کر دے سی ماں اللہ کی کر دے سی معاف کر دے سی. حالانکہ قرآن کا یہ آخنا کہ جڑے قتل نہیں کرے نے شرک نہیں کرے نے بدکاری نہیں کرے نے انہاں اللہ معاف کرنا میں سارے کام کیتے ہیں کیا اللہ معاف کر دے سی. جب اس ایک گل کی نا اللہ تعالیٰ قرآن دی آیت نازل کر دیتی اللہ قرآن دی آیت نازل کر دیتی فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جڑا ایمان لے آیا نا اللہ بدلیاں بھی نیکی تبدیل کر دے سی اللہ گناہ بھی نیکی تبدیل کر دے سی. یعنی سارے گناہ جڑے ایمان تو پہلے کیتے وہ سارے کیا ہو گئے سن ختم ہو گئے سن. اللہ گناہ ماں نیکیاں آج کے کر دے سی تبدیل. جب یہ آیت نازل ہوئی نے تو حضور صاحب پڑھ کے سنائی تیرے سارے گناہ نیکیاں کیا ہو گئے سن تبدیل ہو گئے سن. تو اس ذہن بھی وہ عربی قسم کا بندہ ہے سی نا جی تو اس ذہن دیہاتی قسم کا بندہ ہے سی تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لے کے آؤ سا تو گناہ بھی میں نے پچھلے کیا ہو گئے سن معاف ہو گئے سن. جی اگر میں حالت ایمان ایک دوبارہ یہ گناہ کر کے دیتے بات کون ذمہ دار ہوں سی جی حالت ایمان کر بیٹھے ہوں تو بات کون ذمہ دار ہو سی. جب اس ایک گل کی تھی نا اللہ تعالیٰ دوبارہ قرآن دی آیت نازل کر دیتی دوبارہ کی کر دیتی قرآن دی آیت فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا شرک اللہ معاف نہ کرے سی اس تو علاوہ اللہ جسا چاہسی معاف کر دے سی جسا چاہسی اللہ معاف کر دے سی صرف شرک اللہ معاف نہیں کرے نا. جب اے آیت اتری وہ واقع کھن لگا اس آقا ٹھیک ہے آیت تو اتر گئی ہے لیکن اس دن اللہ فرما رہا کہ اللہ جسا چاہسی معاف کر دے سی جی اللہ معاف نہ کرنا چاہیا تو بات کیوں سی ماں اللہ معاف نہ کرنا چاہیا تھے بات کیوں سی. جب اس ایک گل کی تھی نا اللہ تیسری آیت نازل فرما دیتی اللہ تیسری آیت نازل فرما دیتی. رب فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے او بندو جنہاں اپنے اتے زیادتی کیتی گناہ کیتے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے اللہ دی رحمت تو مایوس اس کی رحمت بہت بڑی ہے تھوڑے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنی اس دی حضور فرمایا نا اگر تسی گناہ کرو زمین بھر کے بشرطے کہ شرک نہ کرو زمین بھر کے گناہ کرو اور وقت رب دے حضور آ جاؤ فرمایا اللہ تعالیٰ اس تو بڑھ کے تھوڑا استقبال کرے سی تھوڑی توبہ قبول کر گئی سی تھوڑی توبہ کیا کر گئی سی وہ تو رحیم ہے وہ تو غفور ہے وہ تو ودود ہے وہ اپنے بندے نال محبت فرمانا. جب اس واشی یہ گل کی تھی کہ اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہے تو بات کی بنسی اللہ یہ آیت نازل فرما دیتی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
اے میرے او بندے ہو جنہاں اپنے اتنے ظلم کر لیا، مایوس نہ ہو گئے اللہ دی رحمت تو کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے سی، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا کی بھی مہربان ہے۔ تو اس پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور میں پوچھنا چاہنا آج تو سارے نال کوئی ذرا بھی کسی کی ناراضگی ہو بلی اسی معاف نہ کریں نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے دا نو شہید کرنا بندہ واشی بن حرب آیا بیٹھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے ناز اٹھا رہے، سارے ناز اٹھا رہے، وہ گلا کر رہا، ادھر قرآن دی آیتاں اتر رہی ہیں، کیوں؟ ایک بندہ جنت دا راہی بن جائے، جنت دا مسافر بن جائے، جنت دا مسافر بن جائے۔ اس واسطے یہ حضور دا اسوہ حسنہ ہے۔ اگر ساڈے کو کوئی بندہ آ جائے معافی منگنے واسطے، اساں سچے دل نہ کی کر دیو، معاف کر دیو، اس واسطے کہ آج اتنے معاف کرے سو کل رب اتنے تو ہم کی کر دے سی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اور جڑا بندہ معاف نہیں کرے نا سائنس آخری، جڑا بندہ معاف نہیں کرے نا اپنے دل کے اندر کینہ، حسد، بغض، دوسرے کے خلاف ہمیشہ لے کے پھرنا رہنا، اور دوسرے گھٹ تکلیف دینا، سب تو زیادہ تکلیف اساں آپ ہونی، وہ بوجھ اٹھا کے پھر رہا، اساں کبھی ذہنی سکون نہیں ملنا، بلکہ ڈاکٹر آخنے ایک سٹیج یہ ہونی کہ وہ بلڈ پریشر دا مریض بن دینا، بلڈ پریشر دا مریض بن دینا، اور جڑا ساری زیادتیاں معاف کر دینا، ساری قصور کی کر دینا، معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ اس دے دل اس دے دماغ خوشی اور سکون دینا بھر دینا، خوشی اور سکون دینا بھر دینا۔ اور میرے کو وقت نہیں، بس آخری گل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ایک صحابی آئے نا، حضور نے فرمایا جس جنتی بننے ویکھنا احسان ویکھ گنے، احسان ویکھ گنے۔ اور حضور دے ایک صحابی نے وہ تو نیک کام ڈھونڈے نے، انہاں کہا کہ میں دیکھ سا ایک کیڑا عمل کرے نا عاجزی وئی تو اللہ دنیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دی وچ انسان کی کر رہے ہیں نا جنت دی بشارت دے رہے ہیں۔ اور میں نے میں نال ہو گیا 3 دن میں اساں اپنے گھر مہمان رکھیا، وہ تہجد واسطے نہیں اٹھنا، تہجد واسطے نہیں اٹھنے، معمول دے فرائض جڑے وہ اپنے ادا کرے نے نمازاں۔ 3 دنوں تو بعد میں پوچھیا بندہ خدا میں 3 دھڑے تہاڈی مہمانی کیتی ہے، حضور تو جنت دی خوشخبری دیتی کہ جس جنتیاں ویکھنا اساں ویکھ گنے، کیڑا عمل ہے تہاڈا؟ اس آقا جی زیادہ نوافل میں نہ پڑھنا، ہاں یہ گل ہے جس ویلے میں راتی سونا میں نے دل کے اندر کسی واسطے بغض نہیں ہونا، میں سارا معاف کر کے سونا، میں سارا معاف کر کے سونا، اسی واسطے تے اللہ جنت دی کی دیتی دنیا دے اندر ہی بشارت اپنے حبیب کے ذریعے عطا کر دیتی۔ آسانی اگر اے اپنے اندر صفت لے آئیے، معاف کرنا شروع کر دے دیئے، دیکھنا اس وجہ تو معاف نہیں کیتی رہنا کہ دوسرے بندے دی غلطی کوئی نہیں، دوسرے بندے دی غلطی بھی ہے رتم یہاں کے کر دیو، معاف کر دیو، تو اپنے اندر دا بوجھ کی ہو ویسی ہلکا ہو ویسی، تسی خود بلڈ پریشر دے مریض بننے تو کیوں ویسو بچ ویسو۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔